کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو میرے انگلی پر میری ہتھیلی کے اوپر دوائی رکھی ہے یہ دوائی شفا دینے میں مؤثر ہے، اللہ شفا نہیں دیتا، یہ گولی ہی شفا دیتی ہے، تو وہ آدمی بھی کافر بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، اوپر سے جو سبق چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے خطاب کر رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیجئے تب سبق سمجھ میں آئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تک اور آپ کے بھی زمانے میں مکہ کے لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ مورتی آخرکار ہوتی تھی کس کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں کوئی باعزت آدمی گزرا، لوگوں کو اس سے محبت تھی، لوگوں کو اس کے ساتھ تعلق تھا، لوگوں کو اس کے ساتھ عقیدت کا معاملہ تھا، تو جب وہ آدمی گزر گیا تو لوگوں نے محبت کے لیے اس کا فوٹو بنا لیا، اس کی تصویر بنا۔ جیسے ہمارے ایک رشتہ داروں میں ایک بوڑھی عورت تھی، میرے قریبی رشتہ داروں میں ٹانڈے سے باہر، تو میں ان کے گلے میں دیکھتا تھا کہ ایک تعویذ ٹنگا ہوا ہے۔ بہت عمر تھی ان کی، 100 سال کی، انتقال ہو کے بھی 20 سال ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس تعویذ میں کیا ہے اور یہ کس چیز کا تعویذ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کے کبھی کسی زمانے میں ان کے کوئی اللہ والے گزرے، ان کے کرتے کا یہ میں نے تعویذ بنا کے پہنا ہوا۔ تو خیر وہ مسئلہ تو الگ ہے، لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے تو اس کی یادگار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جن لوگوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق تھا، ان کے گزر جانے کے بعد میں لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ تو پہلی جو نسل تھی جس نے تصویر بنائی، وہ اس تصویر کو محبت کے لیے رکھتی تھی، اور اس کے بعد میں جو نسلیں آئیں انہوں نے ان تصویروں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور جب تیسری نسلیں آئیں تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کے انہیں کو خدا مان لیا۔ یہ ہمارے ملک میں اگر ہمارے برادران وطن سے پوچھو تو مولانا صاحب کچھ سال پہلے تک 33 لاکھ خدا تھے ان کے، کتنے؟ نہیں 33,000، اب وہ کم پڑ گئے تو اس کو کر لیا 3 کروڑ ہیں۔ یہ 3 کروڑ خدا کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو اس زمین پر کسی زمانے میں باعزت لوگ گزرے۔ یہ رام کون ہے؟ ایک شخصیت گزری ہے اس ملک کے اندر۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلموں کے خدا ہیں، خصوصاً رام وغیرہ، ان کو برا بلا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں اللہ کے نبی رہے، نہیں سمجھے؟ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں نبی رہے، اس لیے کہ قرآن کریم سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں اور ہر زبان بولنے والوں کے درمیان میں اپنے انبیاء کو بھیجا ہے۔ چنانچہ بدھ، جو ہندوستان کے اندر ایک مذہب بدھسٹ، جو بدھ کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں تو 90% یقین ہے، ان کی تعلیمات کو پڑھو کہ وہ کسی زمانے میں اس امت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو رام کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔
اور دیکھو یہ جو گنگا ندی ہے نا، اس گنگا ندی کو غیر مسلم بڑی باعزت طریقے سے دیکھتے ہیں. جیسے مسلمان زمزم کی عزت کرتے ہیں، ایسے یہ لوگ یہ گنگا ندی کے پانی کو متبرک سمجھتے ہیں. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم کے صدر المدرسین اول حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ مکاشفہ ہوا ہے. مکاشفے کا مطلب جو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتا ہے اس کو مکاشفہ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مکاشفہ ہوا ہے کہ اس اہل وطن، برادران وطن کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان میں ہندوستان کی زمین پر بہنے والی اس ندی گنگا ندی کی اتنی عزت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی نبی کے قدموں کو چھوتے ہوئے گزرتی ہے. یعنی یہ جہاں سے نکلتی ہے پہاڑ سے اور راستے سے گزرتی ہے، وہاں کسی زمانے میں آس پاس کسی نبی کی قبر رہی ہوگی، اس کے قدموں کو چھو کر کے گزرتی. تو یہ اثرات. تو بہرحال لوگوں نے تصویریں بنا لی اور تصویریں بنا کر کے ان کو پوجنے لگے. مکہ کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. دعا یدعو کے دو معنی ہے، اس کے اصل معنی ہے پکارنا. اب آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو. دیکھو بھائی ترجمہ غور سے سنو، میں یہیں سے بتاؤں گا تمہیں. اللہ کو چھوڑ کر تم جن لوگوں کو پکارتے ہو. اب پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ پکارنے کے دو مطلب ہے، عبادت کرنا اور مدد مانگنا. یعنی جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، یا یہ ترجمہ کر لو کہ جن لوگوں سے تم مدد مانگتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہے. تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے، وہ خدا نہیں، وہ تو تمہارے جیسے بندے. عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا یہاں پر مسئلہ سمجھیے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگ. یہی تو مطلب نکلا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر اللہ سے کسی بھی طرح کی مدد مانگنا جائز نہیں. لیکن اب تو پھر سوال پیدا ہو گیا، اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے تو ہم تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے مدد مانگتے. کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں دوائی دے دو. جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ اور تمہاری اگر کیا نام ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈاکٹر سے دوائی لینا جائز نہیں؟ یا اسی طرح ہم اپنے جب اپنی گاڑی کے اوپر وہ کپڑے کی گٹری رکھتے ہیں اور نہیں اٹھتی تو ہم اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آجا بھائی ذرا اٹھوا دے. تو مدد مانگی نہیں مانگی؟ ہم اپنے گھر میں بیوی بچوں سے کھانا مانگتے، لاؤ بھائی کھانا لا کر کے دو. ہم اسی طرح کسی کارپینٹر کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا دروازہ ٹوٹ گیا، اس کو صحیح کرنے میں ہماری مدد کر. ہم نے اپنے مکان کو بنانا ہے یا کوئی کام کو صحیح کرنا ہے تو ہم کاریگر کو بلا کر کے اس سے مدد مانگتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ تو بڑا پھنس گیا، بڑا سوال پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگنا ہے تو کس سے مدد، کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا ہے. لیکن ہم لوگ تو غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہی مسئلہ مجھے تمہیں سمجھانا ہے اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے. دیکھو بھائی ایسا ہے، غیر اللہ سے مدد، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی دنیا میں بہت ساری شکلیں. بعض شکلیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کاموں کو کر لے تو وہ کافر بن جائے گا، وہ کافر ہو جائے. اور بعض شکلیں ایسی ہیں کہ ان کاموں کو کر لے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اور بعض شکلیں ایسی ہیں کہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز. تو آج میں تمہیں یہ سمجھاؤں گا، تھوڑا سا مشکل ہے، اگر یہ بہت ہی مختصر الفاظ میں اور تھوڑے وقت میں سمجھاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے نفع دے دے. ایک آدمی کسی سے مانگتا اور یہ سوچ کر کے مانگتا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں یہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق کا کیا مطلب ہے؟ قادر مطلق کا مطلب یہ ہے استعداد ہے، یہ مالک ہے بارش برسانے کا.
یہ مالک ہے انسانوں کو اولاد دینے کے، جیسے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے پانی برسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے وہ جس کو چاہے اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جہاں چاہے جو معاملہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے اور یہ سوچ کر کے مانگتا ہے کہ یہ قادر مطلق ہے، مجھے اولاد دے گا، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ میں ایک مرتبہ فجر سے پہلے امروہہ میں تھا، تو وہاں کی مشہور قبر پر میں گیا تو وہ عورت جالی پکڑ کر کے دعا کر رہی تھی کہ اب تو بچہ دے دو، پوری رات ہو گئی دعا کرتے کرتے۔ تو اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے اللہ دینے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، یہ بندہ بھی قادر مطلق ہے، اگر ایسے کسی سے کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ کافر بن جائے گا۔ ایک شکل تو یہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس انسان کو قادر مطلق تو نہیں مانتا، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ نے اس کو تصرف کرنے کا اختیار دیا، اس کو ایک ڈپارٹمنٹ دیا۔ اس کو مثال سے سمجھو ایک بادشاہ، اور اس بادشاہ کے 20 وزیر ہیں۔ ایک وزیر سے کہا کہ تم جو ہے وہ غلے کے ذمہ دار ہو، تم غلہ دو گے۔ ایک اپنے وزیر سے کہا کہ تم لوگوں کو نوکری دینے کے ذمہ دار۔ تو جب بادشاہ اپنے وزراء میں کام تقسیم کر دیتا ہے تو جس ڈپارٹمنٹ کا ان کو وزیر بنایا جاتا ہے وہ وزیر اپنے ڈپارٹمنٹ میں با اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بادشاہ اس سے سوال نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بادشاہ اس سے سوال نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی آدمی کسی ولی اللہ سے مانگتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن میرے ولی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، کیا دے دیا ہے؟ اگر یہ سوچ کر کے مانگتا ہے تو پھر یہ بھی کفر ہے۔ مکہ کے جتنے کافر تھے اور جتنے بتوں کو پوجتے تھے، وہ قرآن کریم میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ سارے کے سارے کافر اللہ کو ہی خدا مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں موت وہی دے گا، وہی مالک ہے۔ ہمارے ملک کے غیر مسلموں سے سوال کرو تو وہ بتائیں گے اللہ ایک ہے، ایشور ایک۔ ان کو وہ ایشور نہیں مانتے جن کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈپارٹمنٹ دیا ہے، کام کرنے کا اختیار دیا ہے، ہم ان سے کام کرائیں گے تو یہ کر دیں گے۔ یہی کام یہ ہمارے ملک کے غیر مسلم کرتے ہیں اور یہی مکہ کے لوگ کرتے تھے۔ اگر یہ سمجھ کر کے کسی سے مدد مانگی جاتی ہے تو یہ بھی کفر، آدمی کافر ہو جائے۔ تیسری صورت، الحمدللہ ان دو صورت کے ماننے والے ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن تیسری صورت کے ماننے والے ہمارے یا ہمارے علاقے کے یا ہمارے رشتہ داروں میں لوگ موجود ہیں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو قادر مطلق نہیں مانتا، اور اس کو یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر کوئی ڈپارٹمنٹ دیا، تصرف کا حق ہے، یہ بھی نہیں مانتا۔ وہ خدا کی طرح نہیں مانتا، وہ بادشاہ کے وزیر کی طرح بھی نہیں مانتا، لیکن وہ اس کو ایسے عزت دیتا ہے جیسے اللہ کو عزت دینی چاہیے۔ وہ ایسے عزت دیتا ہے جیسے کس کو دینی چاہیے؟ اللہ کو عزت دینی چاہیے، وہ ایسے عزت دیتا ہے۔ یہ کام کرنے والے ہمارے درمیان میں بہت لوگ ہیں، لوگ جا کر کے قبروں کے اوپر سجدہ کرتے۔ تو قبر پر جانے والا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ خدا کی طرح، یا کوئی یہ سمجھے کہ ان کے بچہ دینے کے اختیار میں، لیکن اکثر تعداد جو قبروں پہ جاتی ہے آپ ان سے مل کر کے دیکھیے، وہ کہیں گے ہم پوچھتے ہیں بھئی قبر والا خدا ہے؟ بولے نہیں، خدا نہیں ہے۔ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تصرف کرنے کا اختیار دیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا، کچھ نہیں مانتا، لیکن قبر پہ جا کر کے قبر والے کو ایسی عزت دیتا ہے جیسے اللہ کو عزت دی جاتی، جا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اور سجدہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ شرک عملی ہے، یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس طرح کے لوگ بہت چیزیں اس میں شامل۔ اس کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ ایک شکل ہے امور عادیہ کے تحت کوئی کام کرنا۔
اگر کوئی آدمی، یہ لڑکے اب دیکھو اس سوال کا جواب آ رہا ہے ذرا توجہ سے، ایک آدمی کسی کو قادر مطلق نہیں سمجھتا، اس کو یہ با اختیار بھی نہیں مانتا اور اس کو اللہ کی طرح تعظیم بھی نہیں دیتا، لیکن کسی سے مدد حاصل کرتا ہے وسیلہ سمجھ کر، ذریعہ سمجھ کر، اور یہ مان کر کہ امور عادیہ میں اس مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی مدد مانگنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہو، کیا ڈاکٹر کو خدا سمجھتے ہو؟ بولو، یا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو شفا دینے کا اختیار دیا؟ آپ یہ بھی نہیں مانتے، سمجھ میں آئی بات؟ اور آپ ڈاکٹر کی اللہ کی طرح عظمت عزت بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں دوائی دے گا، اس دوائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو اس طرح دوسرے سے مدد حاصل کرنا جائز، اور آپ دوا کو بھی خدا نہیں مانتے۔ اے لڑکے توجہ سے سنو، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ دوا کو بھی خدا نہیں مانتے بلکہ شفا کا ایک ذریعہ مانتے ہیں، اس لیے دوا کھانا بھی جائز، دوا کو مؤثر نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر مسئلے کو الٹا کر دو، کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ڈاکٹر تو خدا کی طرح شفا دیتا ہے، تو وہ کافر بن جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو میرے انگلی پر، میری ہتھیلی کے اوپر دوائی رکھی ہے، یہ دوائی شفا دینے میں مؤثر ہے، اللہ شفا نہیں دیتا، یہ گولی ہی شفا دیتی ہے، تو وہ آدمی بھی کافر بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اس وسیلے، اس مدد مانگنے کو جائز کہتے ہیں جو امور عادیہ کے تحت مانگی جاتی ہے، جس میں نہ انسان سامنے والے کو خدا سمجھے، نہ با اختیار سمجھے، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھے، بلکہ بس امور عادیہ کے تحت ذریعہ سمجھ کر کے اس سے مدد حاصل کی۔ آپ اپنے گھر میں کارپینٹر کو بلاتے، اسے خدا سمجھ کے تو نہیں بلاتے نا، ایک ذریعہ سمجھتے ہو کہ یہ کام کر دے گا، ورنہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ پہلے وہ حکیم جو قرآن حکیم ہوتے تھے، ان کے پرچے اگر دیکھو تو وہ اپنے پرچے کو لکھتے تھے ہوا الشافی، سب سے پہلے اوپر لکھتے تھے ہوا الشافی، وہ لکھ کر کے بتا دیتے تھے سامنے والے کو، بھائی میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس سے زیادہ نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ تو آپ جو چاول کی بوری اپنی گاڑی پر رکھواتے ہو، مدد لیتے ہو، وہ مدد ایک ذریعہ ہے، ایسا مدد لینا جائز۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ خدا نہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو یہاں پر پکارنے سے جو منع کیا گیا وہ پکارنا جس میں انسان سامنے والے کو خدا سمجھے۔ نمبر 2، اس طرح پکارنے کو منع کیا گیا کہ آدمی سامنے والے کو کسی کام میں با اختیار سمجھے۔ نمبر 3، اس کو اللہ کی طرح عظمت دے۔ تو ان تمام 3 طریقوں سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی ذریعے کے طور پر کسی سے مدد حاصل کی جائے تو وہ مدد حاصل کرنا جائز، ہاں وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔